دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ خیبر کے بارے۔ آج ہم جانیں گے کہ غزوہ خیبر کیوں ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا اور اس کے نتائج کیا ہوئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے نبی نے اس جنگ میں مسلمانوں کا جھنڈا کس صحابی کو دیا۔ دوستو، جب مدینے سے نبی پاک نے تمام یہودیوں کو نکال دیا تو یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر مدینے سے جا کر خیبر میں مقام پذیر ہوا۔ خیبر مدینے سے کوئی 200 میل کے فاصلے پر شمالی عرب میں ایک بہت اہم شہر تھا۔ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر نے جنگ احزاب میں نہ صرف قریش مکہ اور بنو غطفان وغیرہ قبائل کو مدینے پر حملے کے لیے اکسایا بلکہ ان کا ساتھ بھی دیا۔ یہ تمام قبیلے مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے 6 ہجری کے آخر میں بنو نذیر، بنو غطفان اور بہت سے اور قبیلے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ نبی پاک جاسوسوں کے ذریعے یہودیوں کی تمام خبروں سے باخبر تھے، اس لیے آپ نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور محرم 7 ہجری میں آپ 1600 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف چل پڑے۔ اس جنگ میں 1600 مجاہدین تھے جن میں 200 سوار تھے۔ غزوہ خیبر ایسی پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کے 3 علم تیار ہوئے۔ دوستو، مدینے سے دور خیبر اور غطفان کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی ہے رجی۔ نبی پاک نے اس بستی رجی میں پہلے پڑاؤ ڈالا اور خیبر کی طرف جانے والے تمام قافلوں کا راستہ کاٹ دیا۔ دوستو، یہودیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سازش بہت بری ثابت ہوئی۔ مقام رجی کو جب یہودیوں نے کھو دیا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ پہلے پہل نبی پاک نے خیبر والوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے خیبر والوں نے ٹھکرا دیا۔ سب سے پہلے نبی پاک نے قلعہ انطاط اور النعام فتح کیے۔ یہ دونوں قلعے بہت اہم تھے۔ اب خیبر کے سب سے مضبوط قلعے القموس کی باری تھی، لیکن بہت کوششوں کے باوجود بھی قلعہ القموس فتح نہ ہوا۔ اس پر نبی پاک نے فرمایا، میں کل ایک ایسے شخص کو اسلام کا علم دوں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب نبی پاک نے یہ بات کہی تو تمام صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور تمام صحابہ چاہتے تھے کہ یہ علم مجھے ملے۔ اگلی صبح جب نبی پاک نے سب صحابہ کو دیکھا تو فرمایا، علی کہاں ہیں؟ اس پر جواب ملا، حضرت علی کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ علی کو بلاؤ۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ حضرت علی کو فرشتے اپنے پروں پر بٹھا کر لائے، اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی کو بلایا گیا تو وہ نبی پاک کے پاس آ گئے۔ نبی پاک نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب مبارک لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ اسلام کا علم حضرت علی کو عطا فرمایا۔ حضرت علی نے جب علم لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور میدان میں نکلے۔ جب آپ میدان میں نکلے تو آگے سے خیبر کا سب سے بڑا پہلوان، جو ایک شخص 1000 کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا، وہ آیا۔ مرہب بہت طاقتور تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کون ہے جو مرہب کا مقابلہ کرے گا؟ اس وقت لشکر میں حضرت عمر جیسے بہادر بھی موجود تھے اور حضرت زبیر بن عوام جیسے دلیر شخص بھی لشکر میں موجود تھے۔ تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ مرہب ہے، علی تم بیٹھ جا۔
پھر دوبارہ اللہ کے نبی نے فرمایا کون کرے گا مرحب سے مقابلہ؟ اس سوال پر بھی حضرت علی کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی بیٹھ جاؤ۔ جب تیسری بار اللہ کے نبی نے کہا کون کرے گا مرحب سے مقابلہ تو حضرت علی کھڑے ہوئے۔ اس بار بھی اللہ کے نبی نے کہا اے علی بیٹھ جاؤ، مگر حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے جانے دیجیے۔ جب حضرت علی نے یہ کہا تو آپ نے کہا اچھا جاؤ۔ جب حضرت علی مرحب کے مقابلے میں گئے تو مرحب غرور کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیا۔ کہا بچے میرے بھتیجے، مرحب کسی لحاظ سے حضرت علی کے چچا لگتے تھے۔ مرحب نے کہا کسی اور کو بھیجو، یہ میرا بھتیجا ہے اور عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، اس کے ساتھ لڑنا میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں۔ اس پر مرحب نے کہا کہ میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں اور میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں اور یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس پر حضرت علی نے جواب دیا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو مجھ سے لڑنا نہیں چاہتا لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اس جملے پر مرحب کو غصہ آیا، اس نے تلوار سے آپ پر وار کیا۔ حضرت علی نے مرحب کا وار تلوار سے روکا۔ جب دوسری بار مرحب نے تلوار سے وار کیا تو پھر حضرت علی نے تلوار کا وار ڈھال سے روکا۔ اس وار پر ڈھال ٹوٹ گئی اور حضرت علی کے کاندھے پر زخم لگا۔ مرحب ایک فاتحانہ انداز سے مسکرایا۔ اس کے جواب میں حضرت علی نے اللہ کے حکم سے ذوالفقار کی ایسی ضرب لگائی کہ مرحب کے کاندھے پر لگی۔ ذوالفقار نے کاندھا کاٹا، تلوار کاٹی مرحب کی اور مرحب کی ڈھال کو چیرتے ہوئے مرحب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جی ہاں، جب حضرت علی نے ذوالفقار سے وار کیا تو مرحب نے اپنی ڈھال آگے کی۔ ذوالفقار نے ڈھال کاٹی اور جا کر مرحب کے کاندھے پر لگی اور مرحب کے پورے جسم کے 2 حصے کر دیے۔ جب خیبر والوں نے مرحب کی موت کو دیکھا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر حضرت علی آگے بڑھے اور خیبر کا دروازہ جسے کئی دنوں سے مسلمان کھول نہیں پا رہے تھے، آپ نے وہ دروازہ ایک ہی ہاتھ سے اٹھا لیا اور پھینک دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ دروازہ ابھی تک خلا میں ہے اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ اس پر نبی پاک نے فرمایا اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر۔ اس کے بعد مسلمانوں نے خیبر کے آس پاس کے سارے قلعے بھی فتح کر لیے اور پھر ہر کوئی حضرت علی کو اسد اللہ کے نام سے پکارنے لگا۔ اللہ پاک مجھے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، آمین۔